سب سے پہلے میں فاروق سیف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور یہ جو انٹرویو ہے یہ تھرو اسکائپ ہم کر رہے ہیں سر. بہت شکریہ اور Thank you آپ کو very خوش much. آمدید کہتے ہیں. Thank you for inviting me again. بہت شکریہ کہ آپ سر نے مجھے دوبارہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. جو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. جو ایشو جو ابھی چیزیں نظر آ رہی ہیں ہم نے کچھ دن پہلے پڑھا کہ آل پاکستان کرسچن پارٹیز کانفرنس میڈرڈ میں آپ کر رہے ہیں. جی آخر اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ایسی؟ دیکھیں یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور تقریباً کچھ گھنٹوں سے میں لوگوں کو اس میں ڈائلاگ کر رہے ہیں ہم لوگ اور ان سے بات کر رہے ہیں اس ٹاپک پر. بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ بہت اچھا اقدام ہے, اسٹیپ پہلے لینا چاہیے تھا اس قسم کا, لیکن اچھا ہے کہ ابھی لیا گیا. لیکن اس کے پیچھے میری جو فلسفی ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں. میں نے جب اس چیز کو ورک آؤٹ کرنا شروع کیا, ہمارے ایک بہت اچھے محسن بھائی ہیں بڑے, جو پاکستان کی تاریخ میں چند وہ نام ہیں ان میں سے ایک نام آتا ہے جنہوں نے اس اسٹرگل موومنٹ کو پرسیکیوشن کر اور ایکول رائٹ کے اسٹرگل کو اسٹارٹ کیا, مسٹر ناظر ایس بھٹی صاحب. میں اور ناظر بھائی اس پر کافی عرصے سے تقریباً مہینے ڈیڑھ سے ہم لوگ اس پر ورک آؤٹ کر رہے تھے. ایون وائل آئی واز ان بینکاک وی ور ورکنگ آن اس پروجیکٹ کہ ہم اس کو یورپ میں جتنی جلدی ہو سکتا ہولڈ کریں. اس کے پیچھے ریزن تھا, بہت ایک سالڈ ریزن تھا کہ ہمارے پاکستانی کرسچنز کے ساتھ ایک المیہ رہا شروع سے. اور وہ المیہ کیا ہے ہمارے ساتھ کہ جو ہمارے نمائندے بن کر ہمیں ریپریزینٹ کرنے بیٹھتے ہیں اسمبلیوں میں, اور وہ جو چرچ کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور جو چرچز چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی سب ٹھیک ہے, اور پولیٹیشین کہتے ہیں جی سب بالکل نارمل ہے, جی کوئی پرسیکیوشن ہی نہیں ہے, پاکستان بہت سیف ملک ہے. تو آل پارٹی کانفرنس کرنے کا جو بیسک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ پارٹیز جو گراؤنڈ پر کرسچن ریپریزنٹیشن کے لیے بات کرتی ہے, کیونکہ یہ جو نمائندے بیٹھے ہیں یہ نہ تو ہمارے چنے ہوئے نمائندے ہیں اور نہ ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں. یہ جو پارٹیز ہیں بھلے وہ چھوٹی پارٹیز ہیں جن کو لوگ بعض کہہ دیتے ہیں جی یہ ٹانگا پارٹی ہے, جی فلانا پارٹی ہے, جی فیس بک پارٹی ہے. نہیں, وہ فالوورز تو ہیں ان کے. ہم ان پارٹیز کو مدعو کر رہے ہیں, انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں, اس جگہ بیٹھیں اور آپ بتائیں کہ وہ جو 4-5 ہزار بینکاک میں بیٹھا ہے, وہ جو 1002 سری لنکا میں بیٹھا ہے, جو 1002 ملیشیا میں بیٹھا ہے, کیا وہ غلط بیٹھا ہے؟ اگر وہ غلط نہیں بیٹھا تو پھر ان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی اور ایک فورم پر ایک جگہ اکٹھے ہو کر ان کے لیے آواز بلند کریں, جس طرح سیرین کرسچنز کے لیے سیرین چرچز, ان کے پولیٹیشن اور پلس مائنورٹی کے لیڈر جس طرح یزیدی ہو گئے عراق میں, وہ کھڑے ہو کر ایک ساتھ ایک زبان میں بولتے ہیں چرچ اور پولیٹیکل سٹرکچر کہ جی there is a persecution in Syria, in Iraq, and for that reason Western world acknowledge that persecution. ہمارے ساتھ کیا المیہ ہے؟ ہمارے لیڈر بولتے ہیں سب ٹھیک ہے, چرچ بولتا ہے سب ٹھیک ہے, تو پھر ویسٹرن ورلڈ کیوں بلیو کرے کہ جی سب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو تو نہیں پتا, وہ تو کیوس میں ہے کہ جی ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی دیر آر ایکسیپشنل کیسز, ان ایکسیپشنل کیسز کی وجہ سے یہ تو جی سارے اکنامیکل ریفیوجی ہیں جو جا کے وہاں بیٹھ گئے. ارے مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ ایک مسلم لڑکی سے شادی کر کے وہ کس طرح پاکستان میں بالکل آزادی کے ساتھ بیٹھ سکتا اور جی سکتا؟ مجھے اس بات کا جواب دیا جائے. مجھے اس بات کا جواب دو کہ کوئی بلاسوامی کا وکٹم جو اپنے گھر کے اندر, مطلب کیا وہ اپنے گھر میں رہ سکتا ہے؟ کیا اس کی فیملی پاکستان جیسے ریجڈ ملک میں محفوظ رہ سکتی؟ کل کیا واقعہ ہوا پرسوں, آپ کو پتا ہے کل پرسوں واقعہ کیا ہوا؟ ایک لڑکے کے اوپر چارج کیا جی اس نے پینافلیکس کے اوپر لیٹ گیا تھا, سو گیا تھا, اس پر کچھ نعوذ باللہ کوئی ورڈ لکھے ہوئے تھے جی ایسے, جس کی وجہ سے جن کی اس نے انسلٹ کی, اور اس کی سزا کس کو دے رہے؟ اس کی بیوی کو اور اس کی شادی کو.
گنجا کر کے کالا منہ کر کے پورے علاقے میں پھیلایا جاتا ہے. یار یہ ایکول رائٹ ہے؟ یہ کون سا ایکول رائٹ ہے؟ اور یہ کون سے چرچ کے لیڈر ہیں جو مامے خان بن کے کہتے ہیں کہ جی سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے؟ کہاں ٹھیک ہے؟ بتائیں مجھے کہاں ٹھیک ہے؟ اپنے بچے لنڈن میں بیٹھے اسائلم لیتے ہیں, اپنے بچے سویڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے بچے امریکہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور لوگوں کے بچے جو معصوم بچے جن کو کوئی پروٹیکشن نہیں دے سکتا ان کے لیے کہتے ہیں سب ٹھیک ہے. کہاں ٹھیک ہے یار؟ خود بھی سر وہ جو چرچ کراتے ہیں یا جب وہ کسی میٹنگ میں جاتے ہیں تو وہ 2 4 5 7 گن مین ساتھ لے کے جاتے ہیں. اگر سر محفوظ ہے تو پھر کیسے ہے؟ آپ کو میں تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں. میرا بڑا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے, بہت سب جانتے ہیں مجھے اچھی طریقے سے, اور کس انداز میں جانتے ہیں سب کے سب جانتے ہیں مجھے. میرا بڑا قریبی رشتہ رہا ہے بہت سارے چرچ لیڈرز کے ساتھ. اب مجھے یہ بتائیں کہ کون کیا کرتا ہے. کوئی مالی کا بیٹا تھا تو کوئی کس کا بیٹا تھا تو کوئی کس کا بیٹا تھا. آج مجھے بتائیں نا, لنڈن میں, کینیڈا میں, امریکہ میں ان بشپوں کے گھر کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ ان پولیٹیکل لیڈروں نے جو سائیکلوں پر چلتے تھے کل, آج انہوں نے سرے محل جیسے محل خریدے ہوئے, وہاں پر کس پیسوں سے آئے بھائی؟ اکاؤنٹیبلٹی نہیں آنی چاہیے کہ یہ اپنے لوگوں کے لیے کہہ دیتے آ کر کہ جی کوئی سب ٹھیک ہے. یار ہماری بیٹیوں کو, ان کی عزتوں کو تار تار کر دیا جاتا ہے. سر یہ جو ہماری والا واقعہ کی رپورٹ ہے 2014 میں آئی تھی, اگر آپ اس کو پڑھے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ 1000 لڑکی مائنورٹی کی ہر سال اٹھائی جاتی ہے. 1000 لڑکی, بہت بڑا, جس میں سے 700 لڑکی کرسچن ہوتی ہے. یار پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے. سر کو اپنی کوئی نہیں نہ اٹھائی گئی. جس دن اپنی کسی کی اٹھائی جائے اپنی یہاں پر ہوتی نہیں ہے نا. اپنی تو ہوتی ہے باہر, بھئی کینیڈا کسی کے, امریکہ کسی کس کنٹری میں ہے, تو ان کو تکلیف کس چیز کی ہو؟ میں نے تو سر اپنی لائف کمٹمنٹ کے ساتھ دے دی ہے اٹھا کر ان لوگوں کو جن کے لیے کوئی نہیں بولتا. نہ مجھے لیڈری چاہیے, نہ مجھے پولیٹیکل لیڈری چاہیے, نہ مجھے کوئی ریوارڈ چاہیے, نہ ایوارڈ چاہیے. مجھے ایوارڈ چاہیے اس خداوند کریم سے جس کا نام یسوع المسیح ہے, کہ جب میں اس کی بادشاہت میں جا کے کھڑا ہوں تو وہ مجھے پہچانے کہ یہ میری بھیڑ ہے. تو میرا تو کوئی مقصد نہیں ہے, اور میں نے نہ کسی لالچ میں ان کی ہیلپ شروع کی ہے. خداوند خدا کا شکر ہے, ہم ہیلپ کر رہے ہیں, ہم ساتھ کھڑے ہیں, ہم ساتھ کھڑے رہیں گے. کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہو نہ ہو, کوئی ان کے لیے آواز اٹھائے نہ اٹھائے, کوئی ان کے لیے 1 روپیہ خرچ کرے نہ کرے, جب تک میرے سانس میں سانس ہے میں اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. اور میرا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, کسی کے ساتھ نہیں ہے. میرا وعدہ اپنے خداوند خدا کے ساتھ, صرف میرا اس کے ساتھ وعدہ. اچھا سر, اس سے سمجھ یہ آ رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ جس طرح دوسرے جو ممالک ہیں وہاں پہ جو کرسچن لیڈرز ہیں, جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, جو چرچ لیڈرز ہیں, وہ کرسچن کمیونٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دنیا پہ ان کی بات سنی جاتی ہے. تو اس پلیٹ فارم سے آپ یہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈرز بھی ایک لائن پہ آئیں, ایک پلیٹ فارم پہ ہوں, اور پھر آگے بات اٹھائی جائے. کیا باہر کے جو ممالک ہیں, یورپ, امریکہ, کینیڈا, ان کی جو گورنمنٹس ہیں, کیا وہ اسائلم سیکرز کو, جو کرسچن لوگ ہیں, جو پاکستانی, اسپیسیفک پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں, کیا ان کو کوئی لینے کو تیار ہے وہاں پہ؟ دیکھیں جو ہم نے ریسرچ ورک کیا, دیکھیں ہر چیز کو ایک دن میں ہم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. جب ہم نے اس پر گراؤنڈ پر ورک کیا تو ہم نے گراؤنڈ پر ورک کرنے کے بعد یہ چیز بڑی شدت کے ساتھ محسوس کی کہ یار اس چیز کی کمی ہے, کیونکہ لوگوں کو, کنٹریز کو, اور ان کی جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان کو انفارمیشنز جو دی جاتی ہیں وہ بڑی ایک محدود تعداد میں دی جاتی ہیں, اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سب ٹھیک ہے ہماری لیڈرشپ کی طرف سے. اب جو اس فورم کو بلڈ کرنے کا مقصد تھا اور ہے وہ یہ ہے کہ سارے ایک فورم پر اکٹھے ہوں اور کھڑے ہوں
اور اسی طرح جس طرح سیریا اور عراق کے لوگ اپنے لیے اپنے رائٹ کے لیے ایک قوم بن کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے مسئلوں کا حل کیا جائے، تو پوری دنیا سنتی ہے. جب ہم یہ تمام چیزوں کو کر رہے تھے تو ہم نے محسوس کیا کہ جس چیز کی کمی ہے اور جس چیز کی وجہ سے بہت سارے ممالک پاکستان کی پرسیکیوشن نہیں کنسیڈر کرتے، ٹھیک ہے، وہ ڈسکریمنیشن کنسیڈر کرتے ہیں ایک بہت چھوٹے لیول کی. ان کو بتلانے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے اور اس کیمپین کو آگے لے کے جانے کے لیے ہم نے اس پہلے قدم کو بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ اٹھایا کہ تمام لیڈران، یہاں پر صرف فروخ ہیریسن سیف کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر صرف ناظر ایس بھٹی صاحب کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر ہم لیڈری نہیں کرنے بیٹھے، ہم خادم اور جسے کہہ لیں ہم غلام بننے کے لیے تیار ہیں اگر ہمارے لوگوں کے بھلے اور ان کی بہتری کے لیے بات کی جائے. تو ہم نے جب یہ اکٹھا فورم کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے پیچھے ریزن بھی یہی ہے کہ یار کسی طرح ہمارے لوگوں کے لیے آواز پراپرلی اٹھائی جائے، اور یورپ اور وہ تمام ممالک جو انٹرسٹ نہیں رکھتے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، جو پاکستانی کرسچن اسائلم سیکرز اور پاکستانی پرسیکیوٹڈ لوگوں کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے، ان کو بتایا جائے کہ یار ہمارے لوگ ایک مجبور اور بےکس قوم بن کے بیٹھے ہوئے، وہ لاچاری کی حالت میں ایک دوسرے ملک میں پناہ گزیر بنے ہوئے، جہاں پر ان کو ہر وقت انٹیمیڈیشن فرام دا گورنمنٹ رہتا ہے کیونکہ وہ ویزوں کے بغیر ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے، وہ مرہم منت ہے چرچز کے آرگنائزیشن کے ہاتھ پھیلا کر وہ اپنا گزر اوقات کر رہے. ہم ان کو یہ تمام چیزیں ایک فورم سے بتانا چاہتے ہیں کہ ایک انڈیویجول آرگنائزیشن جتنی بھی اسٹرگل کرے وہ ایک انڈیویجول ہوتا ہے، لیکن جب ایک جتھا بن کر ہم اکٹھے ہوں گے، ایک مکہ بنیں گے، تو پھر اس وقت ہماری بات کا وزن بھی ہوگا اور ہمارے لوگوں کی سنوائی بھی ہوگی. اس میں مجھے اپنی پڑھائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جو سٹرگل کری ہے وہ چند آنے والے ہفتوں میں دنوں میں عیاں ہو جائے گی. میں اس وقت اس جگہ وہ میں پریمیچور سمجھتا ہوں اس بات کو میں کروں، ٹھیک ہے، لیکن ہماری سٹرگل ایک انڈیویجول آرگنائزیشن کی وہ سٹرگل ساری دنیا کو نظر آئے گی کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہم کس حد تک سکسیسفل ہو گئے ہیں. لیکن اب چونکہ اگلا فیز ہے، ہم کسی سے پیسے نہیں مانگ رہے، ہم کسی سے چندے اکٹھے نہیں کر رہے، ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ یار آپ آؤ تو آپ اس میں پول کرو جی، پیسے ڈالو جی آپ ہمارے لوگوں کے لیے. نہیں، ایسا نہیں کچھ ہونے والا. ہم یہ بتانے والے ہیں کہ ہم غیرت مند مسیح ہیں، ہم ہاتھ پھیلا کر جینا نہیں جانتے، ہم محنت سے اپنے لوگوں کو سیٹل کریں گے اور وہ محنت سے اپنی روٹی روزی کھائیں گے. وہ سوشل سیکیورٹیز پر آپ کے ملک میں نہیں بیٹھیں گے، وہ کام کر کے اپنا گزر اوقات کریں گے. ان کے بچوں کو بہتر مستقبل چاہیے کیونکہ پاکستان میں وہ مار دیے جاتے، اور اگر وہ اب بینکاک میں ہے تو ان کے پاس پراپر تعلیم نہیں، پراپر میڈیکل فیسیلیٹیشن نہیں، پراپرلی ان کے پاس لیونگ خود نہیں ہے، کوئی ان کے پاس پراپر بندوبست نہیں ہے، اپنی سیلریز کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اپنے ایک لائف کو پراپر لائف جسے کہہ سکیں ہم کہ وہ گزار سکیں. تو یہ تمام چیزیں اس فورم کے ذریعے مختلف ممالک کے ایم پیز، ان کے سینیٹرز، ان کی پارلیمنٹ، ان کی بڑی بڑی آرگنائزیشنز ان کے ملک کی، ان تک رسائی کی جائے گی. اور اس میں جتنا ایکسپینڈیچرز آئیں گے، جتنے فنڈ آئیں گے، جتنے فنڈ یوز ہوں گے، یوٹیلائز کرنے کی ضرورت پڑے گی، وہ ہم لگائیں گے، ٹھیک ہے، وہ ہم کسی سے لیں گے نہیں. ہم اپنے لوگوں کو امپاور کریں گے کہ وہ اپنے ممالک میں جا کر اس کیمپین کو رن کریں کہ ہمارے لوگ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہمارے لوگ جانور نہیں ہیں، ہمارے لوگ انسان ہیں، ان کو انسانوں کی طرح ایکول رائٹ دو. اس بات کے خود گواہ ہے، آپ نے خود دیکھا ہے بینکاک میں جو کرسچنز کے حالات ہیں، کن مشکلات میں ہیں. وہاں سے صرف وہ جان بچا کے تو آگے، وہ آپ ہی کا ایک وہ مجھے بار بار یاد آتا ہے وہ جو آرٹیکل ہے آؤٹ آف فرائی پان انٹو دا فائر، تو وہ فرائی پان سے نکل کے ہم اب آگ میں پڑے ہوئے ہیں. تو وہ کنڈیشن ہے.
تو یہ باور کرانا بہت ضروری ہے کہ یہ بھی انسان ہے، کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. سر میں آپ نے ایک مجھے یاد کرا دیا میرا جولائی 2013 کا ایک آرٹیکل آؤٹ آف دا فرائی پین انٹو دا فائر. بہت سارے لوگوں نے مجھے بڑے اعتراضات کیے مجھ پر کہ یہ جی پریمیچور بات لکھی ہے، ون سائڈ اسٹوری ہے، فلانا ہے، دھماکہ ہے. UNHCR کا بھی گلا تھا جی یہ تو ون سائڈ اسٹوری ہے، یہ تو فلان ہے، یہ تو دھماک ہے، یہ تو فلان ایسے تھا، فلان ایسے تھا. اور کچھ آرگنائزیشن تھی، میں نام نہیں لوں گا، بہت اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑے لافل لوگ ہیں اور ہم تو بڑے ترم خان ہیں. بینکاک میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں. انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ جی یہ تو آپ کیسے کہہ سکتے کوئی آرگنائزیشن پریکٹیکلی ہیلپ نہیں کر رہی. میرے اس آرٹیکل نے 2013 میں پروو کر دیا تھا میری اس ریسرچ کو جو میں نے کری تھی، اور جس کے بعد میں نے یہاں پر بیس بنایا تھا، اور اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی تھی. میں نے جان لیا تھا کہ یہ میرے لوگوں کو 2 سال پہلے میں نے اس بات کا اظہار کیا تھا اس آرٹیکل کے اندر کہ یہ میرے لوگوں کے ساتھ بھیڑ بکریوں والا سلوک ہونے والا ہے، اور UNHCR سب سے بڑی ذمہ دار ہے. اپنی وائٹ بک میں لکھتے ہیں 90 ڈیز. ارے کون سے 90 ڈیز یار؟ یہ انسان کے بچے ہیں، جانور کے بچے نہیں ہیں. ان کو کیا ٹریٹ کر رہے ہو تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم دنیا کی ماں ہو ہیومن رائٹ کی، تم باعث نہیں ہو سکتی. کیا ماں اپنے بچوں کے ساتھ، ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ کیا آدھا پیار ایک کو دے اور آدھا پیار ایک کو دے کرتی ہے؟ وہ سب کو برابر پیار دیتی ہے. ماں کا پیار بانٹا نہیں جاتا. UNHCR ماں ہے، وہ اپنا پیار بانٹ رہی ہے، باعث ایٹیٹیوڈ کا اظہار کر رہی ہے. According to the international law of refugee, اگر آپ کو کسی ملک میں فیوچر پرسیکیوشن کا بھی خطرہ ہے تو آپ اسائلم فائل کر سکتے ہو. چلو ٹھیک ہے، جھوٹے کیس ہیں، میں مان لیتا ہوں 10%، 15% ہی جھوٹے کیس. یار فیوچر پرسیکیوشن نہیں ہے پاکستان میں. ISIS کیا ڈیولپ نہیں کر رہی اپنی روٹس؟ کیا پاکستان سلطنت عثمانیہ کی طرف نہیں جا رہا؟ مطلب یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. اگر پاکستان میں شریعت نافذ ہو جاتی ہے تو کیا ہمارے لوگ اس قابل ہیں کہ وہ جزیہ دے سکیں؟ کیا UNHCR انتظار کر رہا ہے کہ ISIS جیسی صورتحال پاکستان میں جنم لے اور لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹ دیے جائیں اور پھر وہ کہیں یس پاکستان میں بڑی پرسیکیوشن؟ یار یہ کون سا طریقہ ہے ڈٹرمن کرنے کا؟ یہ کون سی فلسفی ہے جس سے آپ کہتے ہو کہ جی یہ قابل نہیں ہے، یہ قابل ہے، یہ قابل نہیں ہے، یہ قابل نہیں؟ آپ مجھے بتائیں سب سے بڑی تعداد پاکستانی کرسچن اسائلم سیکرز کی بینکاک میں ہے اس وقت. میں آپ کو بڑی پیاری سی مثال دے رہا ہوں. میرا کوسچن ہے UNHCR سے، کوئی بھیجنا چاہتا ہے تو بھیجے ان کو. میرا ان سے کوسچن ہے، اس سپٹمبر کو ہالینڈ جا رہی ہیں 18 فیملیاں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے میجورٹی سیرینز کی، پیلسٹینین کی. 2 فیملیاں پاکستانی کرسچن ہیں، 2 فیملیاں. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. جب میں نیدرلینڈ میں تھا تو اب ظاہر بات ہے ہمارے کانٹیکٹ ہیں، ہم ہر جگہ جاتے ہیں، ہر جگہ ملتے ہیں، ان کے ریفیوجی سینٹر سے بھی بات کرتے ہیں، سب سے بات کرتے ہیں. انہوں نے میرے سامنے مجھے وہ ڈاکومنٹ دکھایا، کہتے کہ کتنے فروخت وہاں پر اسائلم سیکرز اور کرسچنز ہیں. میں نے بتایا کہ اراؤنڈ 1000 کے قریب فیملی ہیں جن کے انڈیویجول اگر ہم کاؤنٹ کریں تو 4 سے 5000 بنتے ہیں. کہتے سب سے بڑا نمبر کن کا ہے؟ میں نے کہا ان کا ہے، پاکستانی کرسچنز کا ہے. کہتے لیکن پاکستانی کرسچن پہ تعداد میں زیادہ کیوں نہیں ہے یہاں پر آئے؟ اب میں ان کو کیا بتاتا کہ UNHCR ہم کو مانتی ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. مطلب میرا سوال یہ ہے UNHCR کہ یار آپ کا ڈٹرمنیشن پروسیس ایکچولی ہے کیا؟ پہلے تو وہ یہ سمجھاؤ، ڈیفائن کرو یہ مجھے. آپ
डिटरमाइन कर रहे हो, आप व्हाइट पेपर पकड़ाते हो, ये जी व्हाइट पेपर है, आप असाइलम सीकर हो, इसकी कोई वैल्यू है नहीं। सिर्फ ये वैल्यू है कि जी आपने जाना है, आपका एक दिन इंटरव्यू होना है और फिर आपको रिफ्यूज कर देना है यूएनएचसीआर में, ऐसे ही। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है इसकी। आप मुझे एक बात बताएं, क्या इन लोगों का बुनियादी हक नहीं है अपनी जिंदगी की बेहतरी के लिए बात करें? जब वो पकड़े जाएं तो इनके पास फाइन देने के लिए एक उज़र है, पेश करते हैं ये, और वो कहते हैं कि जी हम इस फाइन को मानते नहीं है तो इसलिए हम पे नहीं कर सकते। चलो ठीक है, एक बंदा बिस्तरे मर्ग पर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस यूएनएचसीआर की ऑफिशियल का, आप भी जानते हैं, आपका भी सिरिल साहब उनसे बहुत वास्ता रहा है पिछले दिनों, जब अंकल के लिए आपने बहुत फाइट की। जी जी बिल्कुल। तो आपको तो एक्सपीरियंस है कि क्या होता है, मैं उस प्रोसेस से गुजरा हूं, आप उस तकलीफ से गुजरे हैं, गुजर रहा हूँ, उस तरफ से गुजरे, स्टिल गुजर रहा हूँ अभी। और कह दिया जाता है कि जी हम 4000 5000 देंगे। सर वो भी बड़ा जोर दे के, बहुत बहस करके। 4000 5000 सर, हमारे पास, हम छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी सी टाइनी लिटिल ऑर्गेनाइजेशन, कोई अगर हमें रिक्वेस्ट करता है हम 4-5 हजार बात इमीडिएटली उसको इशू कर देते हैं, इमीडिएटली। और मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तानी असाइलम सीकर को जो यूएनएचसीआर है उससे ज्यादा हम सपोर्ट कर रहे हैं, कोई शक नहीं। एवरीबॉडी नोस इट। आईडीसी में लोग अरेस्ट होते हैं, यूएनएचसीआर के पास जवाब मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो जी ठीक है हम कर लेते हैं, हमने कर दिया, बेल पर लोग बाहर ले आए। इंटरव्यू करते हुए क्या तकलीफ है भाई, इंटरव्यू करो उनके, नहीं इंटरव्यू नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते जी, अपने टाइम पर होंगे, हद होगी तुम्हारी, टाइम पर होगी। खुदा ना खास्ता अगर वो थाई गवर्नमेंट कल ऑर्डर दे दे कि जी सारी बेलें कैंसिल, अंदर डाल दो, छोटे छोटे बच्चे हैं यार लोगों के, मासूम 2-2 महीने 3-3 महीने 6-6 महीने के बच्चे हैं यार, शर्म करो यार कुछ। सर ये भी सुनने में आ रहा है कि जो बेल कैंसिल होने वाली बात है, सर छोड़ दें इस बात को, ये नहीं होने वाला, हम नहीं होने देंगे, छोड़ दें। लेकिन मतलब सुनने में यही आ रहा था, और अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो फिर लोग कहां जाएंगे? सर ये बेल जब हमने ली है तो हमें कहा गया है 11 महीने की बेल है, और मैंने जिन की बेलें करवाई, जब हमने बेलें करवाई तो हमने उन लोगों को अपने ऑफिस में बैठ के बताया था कि 11 महीने की बेल है, उसके बाद रिन्यूअल डिस्क्रेशन पर है, इट्स ओवर द डिस्पोजल ऑफ द थाई गवर्नमेंट कि इधर वो ले फर्दर आपकी या ना लें, ठीक है। और अगर अब उन्होंने 6 महीने के लिए हमें करने की हमारे पास पूरा राइट है, हम कोर्ट में जाएंगे और हम इसको कंटेस्ट करेंगे। तो मैं अपने आपकी तरफ से, आपके तवज्जो से मैं ये मैसेज अपने उन बहन भाइयों को भी दे दूं जिनको बेल आउट कराया था, आप किसी टेंशन में ना रहे, आप किसी परेशानी में ना रहे, खुदा ना खास्ता ये होने वाली सिचुएशन आई तो मैं हरगिज ये होने नहीं दूंगा, फर्स्ट फ्लाइट से यहाँ पर आऊंगा और मैं देखता हूँ काम कैसे करता है। ये रोल यूएनएचसीआर का नहीं बनता कि एटलीस्ट वो इसके लिए कोई कहीं लीगल स्टैंडिंग कोई इस तरह की चीज में जाए? मतलब आप सिरिल भाई, तो उनके हिस्से का काम किए जा रहे हो ना। यूएनएचसीआर क्या चाह रहा है मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन यूएनएचसीआर को ये नहीं पता कि हम बहुत इज्जत और एहतराम के साथ बात कर रहे हैं, हमारे राइट हैं कुछ, हम उन राइट्स के लिए बहुत एहतरामन बात कर रहे हैं, और हम एहतराम का अपना दामन छोड़ेंगे नहीं। एक रिप्यूटेड अदारा है यूएनएचसीआर, हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई बैठकर वहां पर अपने मनपसंद फैसले करे। हम बहुत रिसर्च कर रहे हैं और हमारे पास बहुत फैक्ट एंड फाइंडिंग है, कोई गलत फहमी में ना रहे कि हम देख नहीं रहे, हम बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। और दुनिया की टॉप ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त बैठकर इसके ऊपर डिस्कशन कर रही हैं, जो चीज यहाँ पर हो रही है। ये मैं आपको इस इंटरव्यू के जरिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ चीज, कि कोई इस गलत फहमी में मत रहे कि मेरे लोग जानवर हैं। हमने हर दरवाजा खटखटा लिया है
اور بہت ساری آرگنائزیشنز جو اس وقت یو این کے چارٹر پر بھی ہیں وہ اس وقت بیٹھی اس کے اوپر ڈسکشن کر رہی ہیں. سو اگلے کچھ مہینے بہت زیادہ سخت ہونے والے ہیں سب کے لیے, ہمارے لیے بھی تو یو این ایس سی آر کے لیے بھی. اس خوش فہمی میں نہ رہوں. سر یہ زیادتی کر رہے ہیں نا کہ اب 3 سال ایک انسان ادھر آ کے رہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اسے ٹائم دیجیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, فرانسس اداگر ہمارے ٹیم ممبر ہیں, فرانسس اداگر 3 دفعہ انٹرویو آ کے جا چکا سر. سر ان کو 3 سال گیا کہ 3 سال ادھر رکھ کے ریجیکٹ کر رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں سر, یہ سمجھ سے باہر ہے. وہ کہاں جائیں ان کو کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. بہت کچھ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے سر. لوگ اور بہت سارے لوگ غلطفہمی کا شکار ہیں کہ فاروق ہیریسن شاید ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے گا. میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. نہ میں کسی کے باپ سے ڈرتا ہوں, نہ لے کے کھاتا ہوں, اور نہ میں کسی کی آرگنائزیشن کا حصہ ہوں. میں انڈیپینڈنٹ سول ہوں اور انڈیپینڈنٹ کام کرتا ہوں, کسی کے انڈر کام نہیں کرتا. اور میرے مقصد میں سب سے اولین ترجیحات میں جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میرے بچوں کا جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سب کا, ان بہنوں کا, ان بھائیوں کا, ان بچوں کا میں والی وارث ہوں. اور میں اگر ایک کی زندگی کے ساتھ بھی کھیلا گیا تو میں وہ کروں گا کہ دیکھے گی دنیا. سر دیکھیں گے, ان کو پتا چل جائے گا. اور آئندہ 1 مہینہ بہت زیادہ ٹف آنے والا ہے ان کے لیے. میں بڑے عزت کے ساتھ اور بڑے احترام سے سر کو خم کر کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مان جائیں اور شروع کریں انٹرویوز, شروع کریں انٹرویو میرے لوگوں کے. اور اگر نہیں کریں گے تو سر پھر ہمارے پاس آپشنز ہیں, اور ان دروازوں پر ہم پہنچے ہوئے ہیں, اور ان کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں, وہ پروف ہیں جس میں ان کی irregularities ہے. پروف کے ساتھ بات کروں گا. سر پھر ہی انہیں کچھ پتا چلے گا نہ رہے کہ بینکاک کے اندر کیس فائل نہیں ہو سکتے. سر سب کچھ ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. جب ہم نے آرگنائزیشن کا سٹرکچر ڈرا کیا تو ہمیں کہا گیا کہ جی لوگ تو یہاں پر بڑے ڈرتے ہیں ان سے, ان سے, فلانے سے, دھماکے سے. میں نے کہا جی ہم ڈرتے ہیں صرف یسوع المسیح سے, باقی دیکھ لیں گے ہم کون کہاں سے آتا ہے اور کون کیا کرتا ہے. اور سر ہم نے پروف کیا, اینٹ سے اینٹ بجا کر دیکھا ہے. دروازے کٹائیں, بڑی بڑی دنیا کی آرگنائزیشنیں صرف رپورٹیں بناتی ہیں, اور ہم رپورٹیں نہیں بناتے, ہم کام کرتے ہیں. میرے لوگ بے کسی کے عالم میں ہیں, اور میں بے کسی کے عالم میں اپنے لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتا. سر سانس رہے بس, ان سب کو میں دیکھ لوں گا. میری قوم تسلی رکھے, سب کچھ ہوگا. آپ کی صحت تندرستی کے لیے ساری قوم دعا کر رہی ہے. ہم آپ سب آپ کے ساتھ ہیں. بلڈ پریشر میرا بہت زیادہ اپ ڈاؤن ہوتا ہے, بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے, اس کے لیے دعا کرے. باقی سب ٹھیک ہے. چلے خدا ان بہتر. اچھا سر ذرا یہ بتانا آپ پسند کریں گے کہ ابھی بہت زیادہ لوگ جو ہیں پھر دوبارہ آئی ڈی سی میں چلے گئے ہیں, تو ابھی آپ ان کی بیلز کرائیں گے یا نہیں کروائیں گے؟ سر دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ ہیں اور وہ قید و بند میں نہیں رہیں گے. ہاں اب ہم کب شروع کریں گے یہ ڈٹرمن کرنا ہمیں باقی ہے, کیونکہ ریزن یہ ہے کہ میں اس کیمپین کو لے کے رن کر رہا ہوں یہاں پر, اور اس کے لیے برادر برناٹ کا بھی بینکاک میں ہونا ضروری ہے اور میرا بھی. تھوڑا سا انتظار تو ہو سکتا ہے لیکن ہوگا ضرور, ہوگا ضرور. یہ بھی پتہ چلا نا کھانا ہوگا تو آپ نے پھر سٹارٹ کر دیا, وہ آپ کی بہت مہربانی ہے, لوگ دعائیں دے رہے ہیں آپ کو. یہ ضروری ہے, ہمارے لوگ ہیں اور ہمارے لوگوں کو ہماری ضرورت ہے, اور یہ کام اگر میری جگہ کوئی اور مسیح بھائی ہوتا جو اس قابل ہوتا تو وہ بھی ضرور کرتا, اور اگر یہ خداوند نے توڑا مجھے دیا ہے تو میں اس کو جاری اور ساری رکھوں گا, اور ہم لوگوں کو اسی طرح انٹرٹین کریں گے اور ان کی ہیلپ کریں گے, اور ان کو اس مصیبت کی گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے.
سر ایک پرسنلی ریکویسٹ کرنی چاہ رہا تھا آپ سے، اگر آپ سر ہمارا دونوں بھائیوں کا، سہیل بھائی کا اور میرا، آپ سے ایک مطلب درخواست ہے کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک اپڈیٹ دی تھی کہ آپ کچھ لوگوں کی بیلز جو ہے وہ کینسل کروا رہے ہیں، تو کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں، یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے۔ یہ ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دے دیں، آپ چھوڑ دیں اس چیز کو، اور جو ہوا وہ سب کو پتہ ہے، اس پہ ہم کوئی بحث نہیں کر رہے۔ سرل بھائی اور زاہد بھائی، بات یہ ہے کہ میرے پاس ابھی ان چیزوں کو سوچنے کے لیے واقعی ٹائم نہیں ہے، اور میں نے شاید اس دن کے بعد اس ٹاپک پر ابھی تک اپنے ذہن کو استعمال نہیں کیا۔ میں نے خداوند کے سامنے رکھ دی تھی، اور میں نے خداوند کے حضور دعا کر کے کہا تھا کہ جو تیری میرے لیے ہدایت ہوگی میں اس کو تسلیم کروں گا۔ اس سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ کسی نے ہمارے خلاف ایک کیمپین کی تھی، ایک جعلی اپلیکیشن موو کی تھی، اور بہت میں رہی پورے سوشل میڈیا پر اس پر۔ تو ہم نے لیگل ایکشن نہیں لیا تھا اس دن رات کو، اور 3 بجے رات کو صبح 6 بجے ریڈ تھی وہاں پر، اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں جو اس علاقے کے ہیں کہ صبح 6 بجے ریڈ تھی، اور میرے مینیجرز نے، پولیس، اور چونکہ یہ بہت ہائی لیول تک ہم لے گئے تھے اس کیس کو، اور تقریباً رات کے 3:30 بجے کا ٹائم تھا، 3 ساڑھے 3 کا ٹائم تھا کہ میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ میں نے گھٹنے ٹیکے اور میں نے خداوند سے دعا کی، اور میں نے کہا خداوند کہیں مجھ سے کوئی زیادتی تو نہیں ہوگی، کہ میں زیادتی تو نہیں کرنے لگا۔ تو میرے خدا نے کہا تھا کہ نہیں، تو نے یہ نہیں کرنا، تو میں نے اس دن نہیں کیا تھا۔ تو میں نے اسی طرح یہ بات بھی خداوند کے آگے رکھی۔ میں نے کسی انسان سے، نہ مجھے کسی سے کوئی اچھے کی امید ہے، نہ کسی سے برے کی امید ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ برائی کرنے والا خود جڑ سے مٹا دیا جائے گا، اور میرے نزدیک آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس بات کو کیا، کہ اظہار کیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ باخدا اگر میری کوئی ایسی انٹینشن ہوتی تو میں بیلیں نہیں کرواتا، ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے بیلیں کروائی تھی تو اس لیے کروائی تھی کہ ہمارے بہن بھائی ہیں۔ اگر بہن بھائی ہی خود غلط نکلیں تو پھر بعض اوقات انسان غصے میں کچھ اقدام اٹھا لیتا، لیکن میں نے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے کے لیے اس چیز کو پینڈنگ میں چھوڑ دیا ہے ابھی، اور میں کوئی اس پر اس وقت نہ ہاں کر رہا ہوں نہ کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی میرا فیصلہ ہوگا وہ اس وقت ہوگا جب میں بینکاک میں ہوں گا۔ بینکاک سے جب تک میں بینکاک میں امید ہے کہ میں جولائی کے بعد کسی وقت میں یا اگست کی مڈ میں کسی وقت میں، کیونکہ میری خواہش یہ ہے کہ جس وقت میں اب آؤں تو میں ریزلٹ اورینٹڈ کام کر کے آؤں، اور میں اکیلا نہ آؤں، میرے ساتھ ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن ہو جو مختلف ممالک کے ریپریزنٹیشنز اس میں شامل ہو، مختلف بڑی آرگنائزیشنوں کی ریپریزنٹیشن اس میں شامل ہو، مختلف بڑے ادارے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے اور اٹھیں گے بینکاک سے جب تک ایک آدمی ڈٹرمن نہیں کیا جاتا۔ ہم یہ نہیں UNSCR سے کہتے کہ سب کو تم پاس کر دو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جسٹیفیکیشن کرو، پلیز خدا کا واسطہ جسٹیفیکیشن کرو۔ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے واسطے کوئی مثبت انداز سے ان کی ڈٹرمنیشن کرو، اور ہم چاہیں گے کہ اس وقت کچھ اچھا ہو اور ہمارے لوگوں کے لیے ہر لحاظ سے بہتری ہو۔ خداوند کرے گا، ایسا دن آئے گا۔ مجھے باخدا نہیں پتا کہ کیسے ہوگا یہ، لیکن میرا ایمان اپنے یسوع المسیح پر اور ہوگا۔ آمین۔ خداوند آپ کو سب برکت دے، آپ کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی خداوند کے فضل سے، جائے گی نہیں، کیونکہ یہ درخت جو لگا ہے یہ بہت ساری زندگیوں کو محفوظ مقام تک پہنچائیں گا۔ یہ میرا یسوع المسیح سے وعدہ ہے، اور اگر اس نے مجھے لاس سول کے طور پر لیا ہے تو میں واقعی پروف کروں گا کہ میں ایک
खोई हुई भेड़ थी, उसने ढूंढा, तो मैं बाकी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने गया हूँ। अब मैं सबको इकट्ठा करूंगा। मेरी में कोई अना नहीं है, मैं डाउन टू अर्थ आदमी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर थैंक यू सो मच फॉर योर That टाइम। mission- आपने बहुत कीमती वक्त दिया। वी नो कि आप इन दिनों बहुत मसरूफ हैं। हमारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं सर। आपसे बात करने का टाइम बहुत बहुत महदूद होता वापस है। आया था, और मुझे क्योंकि हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है सीरिया के लिए भी, तो उसकी प्रोजेक्ट के ऊपर हमने, क्योंकि रीएलोकेशन स्टार्ट है वहाँ पर, और उसके लिए हमने खासी एफर्ट्स थी, बहुत भाग दौड़ थी। तो उसके लिए हमारे कुछ एम्बेसडर फ्रेंड्स हैं, उनके साथ एक 7 बजे की मीटिंग हमारी फिक्स है, क्योंकि यहाँ पर जो रात है वो 10:30 10:15 बजे होती है। मतलब ऑफिस क्लोज हो जाते हैं, लेकिन चूँकि सूरज गरूब नहीं होता तो 10 बजे तक लोग अपनी तमाम मीटिंग्स करते हैं। तो अभी हमारी 7 बजे एक मीटिंग है, खुदावंद करेगा कि मेरा सीरियन भाइयों के लिए भी, बहनों के लिए भी एक अच्छा, मसीह भाइयों के लिए एक अच्छा वहाँ से भी फैसला होने वाला है, नाम करेगा। आमीन जी। और इसी तरह Amen. पाकिस्तानियों के लिए भी जल्दी होगा। हम आपके इस मिशन के लिए भी दुआ करेंगे, और हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। और बैंकॉक में जो लोग परेशान थे, मुझे उम्मीद है इस इंटरव्यू के बाद लोग कुछ मुतमईन होंगे। थैंक यू सो मच। मैं हर कोशिश करूंगा कि मेरे लोग एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद जिंदगी अपने अंदाज में जी सकें। ओके, थैंक यू सर। Thank you.